بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ قال احتبس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غداد عن صلاة الصبح حتى کدنا نترایا عین الشمس فخرج سریا فصوب بالصلاة فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتجوز فی صلاته فلما سلم دعا بصوته فقال لنا الا مصافكم كما انتم ثم انفتل علينا ثم قال اما انی سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة انی قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فناست في صلاتي حتى استسقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورته فقال يا محمد قلت لبيك ربي قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري قالها ثلاثا قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثدي فتجلى لي كل شيء وعرفت فقال يا محمد قلت لبيك ربي قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت في الكفارات قال ما هن قلت مشي الأقدام إلى الجماعة والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء في المكروهات قال فيما قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام قال سل قلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها ثم تعلموها۔ یہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رویا ہے۔ سنن ترمذی سے یہ ہم نے یہاں لیا ہے اور اس کی رقم ہے 3178۔ ترجمہ ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن فجر کی نماز کے لیے آنے میں کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی، یہاں تک کہ قریب تھا کہ ہم سورج کو دیکھ لیں۔ مسجد میں انتظار کر رہے ہوتے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی حجرے سے باہر آتے اور نماز پڑھاتے تھے، تو ایک دن تاخیر ہو گئی اور اندیشہ ہوا کہ شاید ابھی سورج نکل آئے گا، یعنی نماز کا وقت جاتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر آپ تیزی سے باہر تشریف لائے، نماز کے لیے اقامت کہی گئی اور آپ نے نماز پڑھائی۔ چونکہ وقت بہت ہی کم رہ گیا تھا، سورج نکلنے کو تھا، تو یہ بتاتے ہیں کہ مختصر نماز پڑھائی وقت کی کمی کی وجہ سے، یعنی کوئی چھوٹی 2 صورتیں پڑھ کے جلد نماز ختم کر دی گئی۔ سلام پھیر کر آپ نے لوگوں کو پکارا، ظاہر ہے کہ نماز ہو گئی تو لوگ اب گھر جائیں گے۔ یہ ہمارے ہاں جو نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے، یہ حضور کا طریقہ نہیں تھا، نماز کے اندر ہی دعائیں کی جاتی تھیں، بعد میں اگر کوئی خاص ضرورت ہے، کسی نے درخواست کر دی تو تب دعا کی جاتی تھی۔ تو لوگوں کے جانے کا امکان تھا، سلام پھیر کر آپ نے لوگوں کو پکارا اور فرمایا اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو، یعنی کوئی جائے نہیں، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ ہم جب بیٹھ گئے تو آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میں تم لوگوں کو وہ بات بتانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے فجر میں تاخیر ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا میں رات کو تہجد کے لیے اٹھا۔ یہ معلوم ہے کہ جس طرح ہم لوگوں کے لیے 5 نمازیں ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں، تہجد کی نماز بھی آپ کے لیے لازمی تھی، اس کو قرآن نے بیان کر دیا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے۔
میں رات کو تہجد کے لیے اٹھا، میں نے وضو کیا اور حسب توفیق نماز ادا کی۔ پھر نماز کے دوران ہی میں مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ ہوتا ہے بعض اوقات ایسے کہ آپ نماز ہی میں محسوس کرتے ہیں کہ نیند آنی شروع ہو گئی ہے۔ پھر نماز کے دوران میں مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ میں گہری نیند سو گیا۔ یعنی نماز پڑھنے کے دوران میں نیند کی کیفیت طاری ہو گئی، تو فرمایا میں سو گیا۔ اسی اثناء میں اب وہ رویا شروع ہو گیا۔ یہ سارا باب میں عرض کر چکا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کا باب ہے، جو رویا آپ نے دیکھے وہ سب ہم نے اس میں جمع کر دیے۔ اسی اثناء میں نے اپنے آپ کو اپنے بزرگ و برتر رب کے حضور میں پایا۔ یعنی تہجد کی نماز کے دوران میں غنودگی طاری ہوئی، سو گئے، اب خواب شروع ہوا، تو رویا میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں نے دیکھا کہ اس کی ذات خوبصورت ترین شکل میں میرے سامنے ہے۔ یعنی خواب میں اللہ تعالیٰ سامنے آ گئے، یہ محسوس کیا کہ میں بارگاہ میں حاضر ہوں۔ رب تعالیٰ نے آواز دی، اے محمد۔ میں نے جواب دیا، میں حاضر ہوں میرے پروردگار۔ ارشاد فرمایا، کیا آپ جانتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ میں کس بات پر بحث ہو رہی ہے؟ یعنی اس وقت جب کہ تہجد کی نماز کے لیے تم کھڑے ہوئے تھے، تو یہ معلوم ہے کہ اس وقت آسمان پر فرشتوں کے درمیان کیا گفتگو و بحث ہو رہی تھی۔ دیکھیے، معلوم ہوتا ہے نا کہ جیسے کائنات کے اندر ایک ربط ہے، جو جب پیغمبر زمین پر ہوتا ہے تو وہ زمین تک پہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ غنود کی کیفیت بھی طاری کر دی گئی، اور نماز کے دوران ہی میں آپ سو گئے، تو گویا اس مجلس سے اب متعلق کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ رویا دکھایا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ میں کس بات پر بحث ہو رہی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں اس کے متعلق نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال 3 مرتبہ دہرایا۔ ہر بار میں نے یہی جواب دیا کہ مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے، میں تو یہاں زمین پر ہوں، آسمان پر ملائے اعلیٰ یعنی وہ عالم جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یہ سب معاملات انجام دے رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، یعنی جب یہ بار بار جواب دیا تو آپ نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اس نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی آنکھوں کی، اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کی، یا رویا میں محسوس کیا۔ ظاہر ہے کہ اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی انسان کی طرح کی شخصیت ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس کی، بات بھی ہو رہی ہے، زیارت بھی ہو رہی ہے، اور پیچھے بیان بھی کیا کہ میں نے بہت خوبصورت شکل میں دیکھا۔ اس پر میں نے ایک حاشیہ لکھا ہے کہ اس سے واضح ہے کہ انسان اگر رویا میں اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھے گا تو اپنی صورت ہی میں دیکھے گا، یعنی اس کے سوا کوئی اور شکل ہو نہیں سکتی، معاف کیجیے، کیونکہ انسان یا تو جمادات سے واقف ہے، یا نباتات و حیوانات سے واقف ہے۔ شعور کی سطح پر وہ جس ہستی کو یا شخصیت کو تصور میں لا سکتا ہے وہ انسان ہے، تو اس لیے جب دیکھے گا تو رویا میں بھی ایسے ہی دیکھے گا۔ اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہماری طرح کی شخصیت ہے۔ اس سے واضح ہے کہ انسان اگر رویا میں اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھے گا تو اپنی صورت ہی میں دیکھے گا، اس لیے کہ علم و عقل اور ارادے کے ساتھ کسی شخصیت کی کوئی دوسری صورت اس کے تصور میں آنا ممکن ہی نہیں۔ تو ہمارا خواب یا ہمارا رویا یا ہمارا علم اپنے مشاہدات سے استخراج کرتا ہے چیزوں کا، وہ اس دائرے سے باہر جا ہی نہیں سکتا، یہ اس کی مجبوری ہے۔ اس سے یہ حقیقت مزید واضح ہوتی ہے کہ انسان کے علم و عقل سے ماوراء حقائق کو دکھانے یا بیان کرنے کے لیے تمثیل کا طریقہ کیوں اختیار کیا جاتا ہے، یعنی یہ خواب میں چیزیں ممثل کر کے کیوں دکھائی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ انسان اپنے علم اور اپنی عقل سے ماوراء چیزوں کا تصور نہیں کر پاتا۔ وہ تصور کرے گا
تو یا اپنے مشاہدے میں آئی ہوئی چیزوں میں کوئی چیز ڈھال کر دکھائی جائے تو تب کرے گا، اور یا یہ ہے کہ جو اس کے تصورات ہیں ان کے ساتھ کوئی مماثل چیز قرار دی جا سکے۔ اب ہمیں قرآن میں تنبیہ کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم کسی چیز کے بھی مماثل نہیں قرار دے سکتے، لیس کمثلہ شیء۔ تو جب یہ نہیں ہو سکتا تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کو رویا میں اگر کوئی اس طرح کا مشاہدہ کرایا جائے گا تو ویسے ہی ہوگا۔ تو یہاں دیکھیے کہ انگلیوں کی ٹھنڈک بھی محسوس کی ہے، خوبصورت شکل و صورت میں بھی دیکھا ہے، لیکن رویا میں، یعنی یہ حقیقی واقعہ نہیں ہوتا، چیزیں ممثل کر کے آتی ہیں۔ ہم بھی جب دیکھیں گے تو اسی طرح سے دیکھیں گے۔ چنانچہ اگر آپ جو رویا کی کتابیں ہمارے ہاں ہیں ان میں دیکھیں، خاص طور پر ابن قیم کی کتاب الروح میں، تو آپ کو 10 واقعات ملیں گے جس میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی ہے، بالکل اسی طرح ہوئی ہے، یعنی وہ انسانی صورت ہی میں دیکھتے ہیں، لیکن وہ ان کی تصور میں جو چیز آتی ہے اس میں عظمت، جلال، حسن وہ منتقل ہو جاتا ہے، لیکن صورت وہی بنتی ہے اسی طریقے کی۔ تو یہ ابھی روایت طویل ہے، اس کا باقی حصہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سنن ترمذی کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں، رقم 3178 ہے۔ روایت میں نے پڑھ دی تھی، اس کے کچھ حصے کا ترجمہ بھی ہو گیا تھا اور اس کی کچھ وضاحت بھی کر دی گئی تھی۔ یہ وہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا کا باب ہے، یعنی جو خواب آپ نے دیکھے تو شاید اس سے زیادہ ہی ہوں گے، لیکن جو روایت ہو گئے ہیں یا کسی موقع پہ بیان کیے ہیں ان کو ہم نے اس باب میں جمع کر دیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی زیارت بیان ہوئی ہے، وہ کس طرح ہوئی، کیسے آپ نے گویا جس طرح کی انسانی شخصیت ہی سامنے آتی ہے اسی طرح دیکھا، ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ آخر میں یہ بات تھی کہ آپ نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اس نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ اب دیکھیے ہاتھ رکھ دیا تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک انسانی صورت سامنے آتی ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے، یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز تمہارے گرد و پیش میں ہے ہی نہیں جس سے مثال دے کے بتایا جا سکے۔ لیکن علم، قدرت، حکمت، رحمت کے ساتھ جو شخصیت کا تصور بنتا ہے وہ ہم انسانوں میں انسان کے سوا بن نہیں سکتا، یعنی یہ ہماری مجبوری اور ہمارا عجز ہے۔ تو اس وجہ سے جب رویا دیکھیں گے تو ایسے ہی دیکھیں گے۔ تو پیغمبر کے رویا میں بھی اگر یہ دکھایا جائے گا تو اسی طرح دکھایا جائے گا۔ تو ایسے ہی حضور نے دیکھا۔ یہ چیزیں پچھلی نشست میں زیر بحث آ چکی ہیں۔ اس کے بعد اب آگے کے حصے کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ملائے اعلیٰ کی ہر چیز میرے سامنے روشن ہو گئی اور میں صورتحال کو پوری طرح جان گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد، میں نے کہا پروردگار میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس بات پر بحث کر رہے ہیں، یعنی اس وقت جب کہ یہ رویا دکھایا جا رہا ہے تو کچھ بحث ہو رہی ہے ملائے اعلیٰ میں، جیسے یہ ہماری دنیا ہے اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کا عرش جہاں ہے، جس کو عام طور پر ہمارے ہاں لامکان سے تعبیر کر لیا جاتا ہے، قرآن مجید میں اس کے لیے ملائے اعلیٰ کی تعبیر آئی ہے، یعنی وہ بلند ترین بارگاہ کہہ لیجئے۔ تو وہاں پر فرمایا کہ معلوم ہے کس بات پہ بحث ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کفارات کے بارے میں، یعنی رویا میں، خواب میں جواب دیا آپ نے کہ میں نے یہ خیال کیا کہ کفاروں کے بارے میں ہو رہی ہے۔ کفارے کیا ہیں؟ یعنی ان چیزوں کے بارے میں جو کسی گناہ
کا ارتکاب ہو جانے کے بعد آدمی اس کی تلافی کے لیے کرتا ہے، جیسے روزے کا کفارہ، قسم کا کفارہ سنا ہوگا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا نماز با جماعت کے لیے پیروں سے چل کر جانا، یعنی اگر مسجد گھر کے قریب ہے تو سواری کے بجائے آدمی چل کے جائے تو یہ چیز گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ یعنی جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، نماز تو بنتی ہے، یہ معلوم ہے کہ بعض موقعوں پر کسی شخص نے کوئی اس طرح کی غلطی کر کے، گناہ کر کے آ کے بتایا کہ ایسے ہو گیا مجھ سے، تو آپ نے اس کی کوئی تفتیش نہیں کی کہ کیا ہو گیا۔ وہ واقعہ تو روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ میں جنگل میں تھا، وہاں پر ظاہر ہے لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، تو میں کچھ کر گزرا، تو آپ نے فرمایا تم نے ابھی نماز پڑھی تو اللہ معاف کرے گا۔ تو یہ چیزیں کفارہ بن جاتی ہیں۔ یہاں یہ کہا کہ عام زندگی میں بھی اگر مسجد گھر کے قریب ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ پیروں سے چل کے جائیں، یہ کفارہ بنے گا۔ یہ اس میں یعنی رویا میں، خواب میں اللہ تعالیٰ کو جواب دیا جا رہا ہے۔ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، یعنی مغرب کے وقت گئے ہیں تو خیال کیا کہ کوئی ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، کوئی اور مصروفیت نہیں ہے، تو مسجد میں بڑی غیر معمولی روحانیت ہوتی ہے، تو عشاء پڑھ کے ہی جائیں گے۔ بعض جگہوں پر تو ہماری پرانی تہذیب میں لوگوں نے اس کو ایک روایت بنا رکھا تھا۔ ہم نے ملیشیا میں بھی دیکھا کہ بعض سالے بزرگ بیٹھ جاتے تھے اور وہ عشاء تک پھر مجلس جاری رہتی ہے، کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ ذکر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ایسا ہی معاملہ بعض صالحین فجر کی نماز کے بعد اختیار کرتے تھے کہ اشراق کے نوافل پڑھ کے جائیں گے۔ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، موسم کی شدت کے وقت بھی مکمل وضو کرنا، یعنی بعض موقعوں پر موسم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اصالۃ الماء نہیں کر سکتا، پانی نہیں بہا سکتا، تو ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے اس موقع پر ہاتھ گیلا کر کے وضو کر لیا ہو، یا کوئی کپڑا اس طرح گیلا کر کے، یا کسی جگہ پہ ایسے جہاز وغیرہ میں مشکل ہو جاتا ہے تو وہاں پر بھی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کسی حکمت کے تحت ایسا کیا، کر لیا، لیکن اگر موسم کی شدت کے وقت ایسا کیا ہے اور آدمی نے خیال کیا کہ نہیں کوئی ایسا نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہے، میں ذرا تکلیف اٹھاؤں گا اور وضو پورا ہی کروں گا، فرمایا یہ بھی کفارہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا مزید کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، یعنی یہ دو جوابات دے دیے، اس کے بعد آگے سے سوال ہوا۔ میں نے کہا محتاجوں اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں، نرم گفتاری کے بارے میں، یعنی ہر جگہ گفتگو نرمی کی، محبت کی اور دوسروں کے ساتھ شفقت کے رویے کی ہو، اور جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں۔ ظاہر ہے کہ تہجد کی نماز کی طرف اشارہ ہے، اسی کے لیے وہ الفاظ بھی آئے ہیں والناس نیام۔ یہ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں، نوافل کا اہتمام کرنا، رات کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنا، ہر موقع پر نرم گفتاری اختیار کرنا، محتاجوں ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا، تو یہ چیزیں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا مانگو، میں نے دعا کی اے اللہ میں تجھ سے بھلے کاموں کے کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق طلب کرتا ہوں۔ یعنی آخر میں رویا میں یا خواب میں ارشاد ہوا کہ مانگو، کیا مانگتے، دعا کرو کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بڑے اچھے جوابات دیے ہیں، اب مانگو۔ تو آپ نے جو دعا کی وہ یہ ہے میں تجھ سے بھلے کاموں کے کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، اور مساکین سے محبت کرنا چاہتا ہوں، مسکینوں اور غریبوں سے محبت مانگتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنا چاہے تو مجھے فتنے میں ڈالنے سے پہلے موت دے دینا۔
تو یہ دعا بھی آپ نے کی، میں تجھ سے اور اس شخص سے جو تجھ سے محبت کرتا ہو محبت رکھنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، اور تجھ سے ایسے کام کرنے کی توفیق چاہتا ہوں جو تیری محبت کے حصول کا سبب بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سب باتیں حق ہیں، ان کو پڑھو اور پھر ان کو سیکھو۔ یعنی جب خواب سنایا صبح تو خواب میں جو باتیں ہوئی تھیں یہ فرمایا کہ یہ سب باتیں حق ہیں، ایسے ہی دعا کیا کرو، ایسے ہی ان باتوں کو سیکھو، یہی رویے اختیار کرو، ایسے ہی اپنے گناہوں کا کفارہ ان نیک اعمال کے ذریعے سے ادا کرتے رہا کرو۔ تو کچھ دعائیں بھی سکھائیں اور کچھ چیزوں کو تعلیم بھی دی، گویا یہ رویا دکھائے اس لیے جاتے تھے کہ یہ آپ کے لیے بھی تعلیم کا ذریعہ بنے اور لوگوں کے لیے بھی تعلیم کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔